أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام وجعلنا اور ہم نے بنا دی من بینی ایدیہم ان کے سامنے کیا بنا دیا ہے سدن ایک دیوار ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سدن ایک دیوار ہے فاغشیناہم پس ڈھانپ دیا ہم نے ان کو فہم تو وہ لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب ان کا کیا حال تھا کہ انہوں نے تکبر کی وجہ سے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کو سب سمجھ آ گئی تھی لیکن انہوں نے صرف تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لی۔ اب دیکھیں جی اللہ تعالیٰ رحمان ہے نا، ہمارے بن مانگے ہم کتنی نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے صبح اٹھ کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ آج مجھے سانس بھی دیتے رہنا، مجھے آکسیجن بھی پوری دیتے رہنا، مجھے دھوپ کی روشنی بھی دینا، مجھے سارا کچھ دینا۔ ہم کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ بن مانگے کافر ہو یا فاسق ہو یا فاجر ہو یا مسلمان ہو یا انتہائی پائس ہو یا انتہائی گناہ گار ہو، ہر ایک کو نعمتیں دیتے رہتے ہیں، لیکن واحد ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو بن مانگے نہیں ملتی۔ یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوشش نہ کی جائے اور یہ مل جائے۔ ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کے لیے ارج ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، مکہ کے 4 لوگ ایسے تھے کہ جو اس زمانے میں جب بت پرستی اور مشرکانہ چیزیں ایکسٹریم پہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہو چکے تھے، لیکن صرف 4 لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حنیف تھے، یعنی وہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے رہتے تھے۔ تو ان میں سے 3 جو تھے وہ کرسچینٹی کی طرف چلے گئے تھے، جن میں سے ایک ورقہ بن نوفل بھی تھے، اور حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو چیزیں پتہ چلی ہوئی تھیں یہ ان کے بس تلاش میں رہتے تھے، اور ہر جگہ یہ دور دور تک یہ ٹریول کرتے تھے کہ کہیں سے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی صحیح جو تعلیمات ہیں وہ مل جائیں تاکہ میں ان کو فالو کر سکوں۔ اچھا، اسی سفر میں یہ تمام عیسائی راہبوں سے بھی ملے، پھر اسی طرح جیوز کے جو علماء تھے ان کے پاس بھی گئے، اور سب سے پوچھتے رہتے تھے کہ دین کے بارے میں بتاؤ، دین کے بارے میں بتاؤ، جو تعلیمات وہ ان کو بتاتے تھے۔ اس کے بعد ان سے ان کو ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ایک نبی آئے گا، آخری نبی کے بارے میں، کیونکہ ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی ہوئی ہے اور ان کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں۔ تو یہ اب سوچتے تھے کہ میں اس نبی کو کیسے تلاش کروں، میں اس کے ٹائم کو پتہ نہیں پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں۔ تو اس دوران میں یہ اسی سارے سفر کے دوران یہ شام کے ایک راہب کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ وہ نبی کیسا ہوگا، کب آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ تم جس نبی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو وہ تو تمہارے اپنے علاقے میں ہوگا، یعنی مکہ میں ہی اس کا ظہور ہوگا۔ اب یہ سننا تھا کہ یہ واپس ہی کا انہوں نے سفر اختیار کر لیا، اور اس وقت ان کی عمر کوئی تقریباً 85 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے تھے تو ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پہ حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ، ظاہر ان کا تو ایک کام تھا کہ وہ قتل و غارت گری بھی کرتے تھے، تو ان کو جب لگا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر میری قسمت میں آخری نبی کی رفاقت نہیں ہے تو میں اس پہ صبر کرتا ہوں، لیکن تو میرے بیٹے کو اس سے محروم نہ کرنا۔ اور ان کے بیٹے والا کون تھے؟ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوئی تھے، جن
کے بارے میں ہے کہ جس وقت وہ اور ان کی بیوی قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر ان کے گھر گئے تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے. اس طرح حضرت زبیر کے ایک دوست تھے عمر بن ربیعہ. یہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رونے لگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک دن زید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس رسول کا انتظار کر رہا ہوں جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا, کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے گا. اگر میں زندہ رہا اور تو اس پہ ضرور ایمان لاؤں گا, اور اگر میں زندہ نہ رہا اور مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا اور تم نے اگر پا لیا, یعنی تم اگر ان تک پہنچ سکے تو انہیں میرا سلام کہنا. تو جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کیا کہا, وعلیکم السلام, اور کیا بتایا کہ معراج پہ جب مجھے جنت دکھائی گئی تھی تو میں نے جنت میں زید کو دیکھا کہ وہ ایک اپنے لمبے سارے لباس کے ساتھ پھر رہے ہیں, جیسے بادشاہوں کا لباس ہوتا ہے نا, اس طرح کر کے وہ پھر رہے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے 2 درجے ریزرو کیے ہوئے ہیں, کہ میں نے دیکھا کہ 2 جنتیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے لیے ریزرو کر کے رکھی گئی ہیں. تو جب میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے. ابھی ایمان نہیں لائے تھے, کچھ نہیں کر سکے تھے, لیکن ارج تھی. تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی قدر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیتوں کی قدر کرتا ہے, جذبے کی قدر کرتا ہے. آپ کتنا کام کر گئے یہ نہیں میٹر کرتا, تھوڑا کام کیا لیکن اس کے پیچھے نیت کیا تھی, اصل چیز یہ میٹر کرتی. اب آپ دیکھیں انسان کو ہدایت کیسے ملتی ہے. یا تو جو اس کے سامنے پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں انسان ان سے رب کو پہچان جاتا ہے. اسی طرح جو پچھلے لوگوں کی تاریخ ہے اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کون حق پہ تھا, کس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اور پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آ رہی ہے, جو قرآن کی تعلیمات آ رہی ہیں, ان سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا حال تھا کہ ان کے تکبر اور غفلت نے ان کو یہ دیکھنے ہی نہ دیا کہ ان کے آگے کیا ہو رہا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی, ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر اگر اتنے ظلم کیے جا رہے ہیں, جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا کہ ان کا مالک ان کو ایسے تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا تھا اور اوپر سے سل رکھ دیتا تھا, پتھر کی بھاری سل, کہ یہ اسی کے بوجھ کے نیچے جب دبے رہیں, اور ان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اللہ اور رسول کے خلاف بات کریں. لیکن حضرت بلال نہیں مانتے تھے اس کی بات. اسی طرح حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر سے وزن رکھ دیا جاتا تھا, اور اس وقت تک لٹایا جاتا تھا جس وقت تک ان کے اپنے جسم کی چربی سے پگھل کے وہ کوئلے ٹھنڈے نہیں ہو جاتے تھے. تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ اتنی قربانیاں کیوں دے رہے ہیں, کو پاگل تھوڑی تھے, ان کو جنت نظر آ رہی ہے. تو یہ آگے کی جو چیزیں ان کے سامنے پھیلی ہوئی نشانیاں تھیں ان کو دیکھ کے اگنور کر رہے تھے, بلکہ اور الٹا ان کی جو ہٹ دھرمی اور تکبر اور ضد اور اناد اور دشمنی تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. اسی طرح یہ لوگ پیچھے والی روش کو بھی نہیں دیکھتے تھے کہ جتنے ان کے پاس بستیاں کھنڈر موجود تھے ان کو دیکھ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی جس قوم نے روگردانی کی, جس قوم نے سرکشی دکھائی, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا رویہ اختیار کیا. اور قرآن تو مسلسل ان کے اندر آ رہا تھا, آئی جا رہی تھی, روز وہی آ رہی ہوتی تھی, روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے ہوتے تھے, روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جان اپنی مار رہے ہوتے تھے. لیکن انہوں نے کسی بھی سورس سے فائدہ نہ اٹھانے کا تہیہ کیا ہوا تھا, پکا تھا ان کا. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ ہم نے ان کی سے توفیق ہی چھین لی ہے, اور ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے ان سے یہ بالکل حق کو نہیں پہچان سکیں گے, اور جو پیچھے گزر چکا اس سے بھی یہ عبرت نہیں حاصل کر سکیں گے. اور قرآن کو تو چونکہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے رسول کو, اللہ کے دین کو, اللہ کی کتاب کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو اب وہ والا جو ایک سورس تھا وہ بھی اوپر سے ڈھکن بند کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا واقعہ ہے. حضرت ام ایمن بھلا کون تھیں؟ یہ وہ خوش قسمت خاتون تھیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو the very moment he was born اس وقت سے لے کے ان کی جب تک ان کی رحلت نہیں ہوئی وہ ان کے ساتھ تھیں. حضرت ام ایمن ان کی کنیز تھی نا ان کے والد کی, اور جب پیدا ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واحد وہ وہاں پر موجود تھیں, یعنی صرف حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت ام ایمن تھی. اور پھر انہوں نے ساری زندگی جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزاری, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی اور بہت پیار کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
اور پھر مدینہ ہجرت جب ہوئی تو تب بھی یہ ہجرت کر کے مدینہ بھی گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ریگولر روزانہ حضرت ایمن کو ملنے جاتے تھے، اور ان کو کیا کہتے تھے، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، یعنی جب کسی سے بات بھی کرتے تھے تو ان کو اپنی ماں کی حیثیت سے ہی مینشن کرتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق یہ دونوں حضرت ایمن کے پاس گئے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اس طرح انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم روز ان کے پاس جایا کریں گے اور ان کی خبر گیری کیا کریں گے۔ تو حضرت ایمن جو تھی وہ رونے لگ گئیں، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، آپ ان کو مس کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس چیز پہ رو رہی ہوں کہ اب وحی کے آنے کا سلسلہ رک گیا ہے۔ مطلب یہ دونوں پکچرز وہاں ہمیں اس معاشرے میں ملتی ہیں کہ ایک طرف حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کو یاد کرنے سے زیادہ اس چیز پہ دکھی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک وحی آ رہی تھی اب وہ آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو پہچان گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ کسی کاہن جادوگر کی کہانی گھڑی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صحیح بات آ رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر کیا کر دیا تھا، لَحَقَّ الْقَوْلُ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی اسی معاشرے میں ہمیں دونوں ایکسٹریمز مل رہی ہیں، ایک وہ ہے جو بے قدری کی انتہا پہ ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو قدردانی کی انتہا پہ ہیں۔ اور برابر ہے علیہم ان پر، یعنی جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے تکبر، ان کی ڈھٹائی، ان کی روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سارے راستے ان کے لیے بند کر دیے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، ان کے لیے برابر ہے کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو، ام لم یا نہ تنذرہم، تم انہیں خبردار کرو، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انسان ایک ڈھٹائی کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے نا کہ جس طرح فرض کریں کہ دن ہے اور ایک بندہ آنکھیں بند کر لیتا ہے یا سیاہ کالا چشمہ پہن لیتا ہے یا آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں دن نہیں ہے رات ہے، آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ دن ہے، جو مرضی آپ کہیں، اگر اس نے سوچ لیا ہے کہ آپ کی بات کی مخالفت کرنی ہے تو آپ جو مرضی اس کو دلیلیں دے دیں، اس نے دن کو رات ہی کہنا ہے، اس نے دن کو دن نہیں کہنا۔ تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے، انہوں نے حق بات سے منہ موڑ لیا ہے تو یہ اب حق کی طرف نہیں آئیں گے، اور اس لیے آپ چاہے ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ دیکھیں جس نے اللہ کو ہی نگیٹ کر دیا، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو وہ پھر رسول کو کیسے مانے گا، پھر وہ کتاب پہ کیسے ایمان لائے گا، اور پھر وہ جنت دوزخ سے کیسے ڈرایا جائے گا۔ بیسک چیز تو بیسک یونٹ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اگر اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانا تو پھر تو برابر ہے نا کہ آپ اس کو جو مرضی کہتے رہے، اس نے تو نہیں ماننا۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ تو خبردار کر سکتے ہو اس کو جو ذکر کی پیروی کرے، یعنی جو قرآن کی بات سنے اس کے اوپر عمل کرے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، یعنی دو شرطیں ہیں کہ خبردار کرنا کس کو فائدہ دے سکتا ہے، ایک وہ جو ذکر کو سنے، جو قرآن کو پڑھے، جو قرآن کو سمجھے، صرف تلاوت کرنا نہیں بلکہ اس کو رک کے سمجھنا بھی ہے، اور پھر جو دوسری بات کیا کرے، خشی الرحمن بالغیب، کہ رحمان کو بن دیکھے اس سے ڈرے۔ رحمان کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن رحمان ہر چیز میں نظر آتا ہے، ہر نعمت میں ہمیں رحمان کا عکس نظر آتا ہے۔ تو انسان تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ رحمان کو دیکھے بغیر ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وہ نعمت جو ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان یہ رک کے سوچے کہ میں نے اس نعمت کو کس طرح حاصل کیا، کسی اور کے حصے کا تو نہیں میں نے چھین کے لے لیا، اور پھر ان نعمتوں کو میں کہاں پہ لگا رہا ہوں۔ وہی آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، ان سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان سے ہم اس فکر میں کہ کہیں نیٹ فلکس سے یہ والی موویز یا ویڈیوز یا سیزنز ہٹا نہ دیے جائیں، ہم ان کو ختم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یا ہم انہی آنکھوں سے رب کی نشانیوں کو پہچان رہے ہیں، دونوں آیات سے اپنے رب کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نشانیاں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ہم ان آیات سے کچھ سبق سیکھ رہے ہیں، یا ہم قرآن کی آیات کو پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو
ذکر کی پیروی کرے، یعنی جو قرآن کو فالو کرے اور جو رحمان کو بن دیکھے اس سے ڈرے، اس کا تقوی اختیار کرے، تو اس کو فبشرہ بمغفرۃ و اجر کریم کی خوشخبری سنا دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات سنا رہے ہوتے تھے تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے دلوں میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھے کہ ابھی انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، تو ان کے لیے کیا ہے کہ جنہوں نے بات مان لی ہے لیکن ابھی دل میں چھپایا ہوا ہے، تو ان کو خوشخبری دے دو کہ جو پچھلے گناہ ہیں جن کے اوپر دل بے چین ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ جس طرح ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابھی اسلام جب قبول کیا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ میں نے دور جاہلیت میں اور تو کچھ ایسا نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کیا کہ میں نے بہت ساری لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ گاڑے جانے سے بچا لیا، کہ میں ہر بچی کے عوض ایک اونٹ جو ہے وہ اس کو پے کر دیتا تھا اور اس بچی کی زندگی بچا لیتا تھا، تو کیا مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا اجر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ڈر رہے ہیں کہ ابھی اظہار نہیں کیا لیکن ان کو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت بھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی معافی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو کیا کہا فبشرہ بمغفرۃ، کہ اس کو بخشش کی خوشخبری سنا دو۔ اور پھر اگر ایسے میں یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایمان لا کے مسلمان ہو سکتا ہے میرے بہت سارے نقصان بھی ہو جائیں دنیاوی، کیونکہ اس وقت تو یہی تھا نا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے، جو مسلمان ہوتا تھا اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا اس کو مارا پیٹا جاتا تھا، اس کو ہر قسم کی چیزوں سے محروم کرنے کی کوشش کر دی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اجر کریم بھی ملے گا، بہت اچھا بدلہ بھی ملے گا دنیا میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی۔ انا بے شک ہم نحن ہم ہی نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، الموتى مردوں کو زندہ کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی، وَنَكْتُبُ اور ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدَّمُوا جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ اور ان کے آثار کو بھی، یعنی جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر ایک چیز کو أَحْصَيْنَاهُ شمار کر کے رکھا ہے ہم نے اس کو، فی میں امام مبین لوح محفوظ میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی جو پہلے مردہ پڑے تھے جن کے دل کفر کی حالت میں تھے ان کو ہم نے ہی زندہ کیا، ان کو ہم نے ہی مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، اسی طرح ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، اسی طرح سب سے پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مردوں کو ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور اگر مردوں کو زندہ کریں گے کہ اس میں لیں تو ہر وہ انسان جو مرے گا وہ زندہ کیا جائے گا، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آج جو ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ پکے کافر ہیں یا مسلمان نہیں ہیں تو ان پہ ہمیں فتویٰ صادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کس کو ہدایت بخش دے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ دھیان کر کے اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جو ہم خود سے لوگوں کو کہ جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ دوزخ میں جائے گا اور اس کو تو ہدایت ملنی نہیں، یہ تو پیتھیٹک کیس ہے، نہیں، اس طرح کی ججمنٹس پاس کرنے والے ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں جنت دوزخ اور ہدایت نہیں ہے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ اور ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدَّمُوا جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا۔ آپ دیکھیں قدم کیا کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں نا، تو جو کچھ ہم نے آگے بھیجا ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ اس کو لوح محفوظ میں لکھ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ جو کراما کاتبین ہمارے مرتب کر رہے ہیں ہمارے اعمال نامے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ اور جو کچھ یہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آثار کیا ہوتے ہیں؟ جو پیچھے نشان رہ جاتے ہیں نا، جس طرح کوئی گزر جاتا ہے تو پیچھے جو اس کے فٹ پرنٹس رہ جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اس کے آثار ہوتے ہیں۔ تو انسان جو کام کر کے جا رہا ہے وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے نشان۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت پیاری یہ آیت ہے، اور اس کو اگر آپ اس طرح سوچیں کہ زمین گردش کر رہی ہے اور ہم بھی گردش کر رہے ہیں، اور اس وقت اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن سن رہے ہیں یا جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ پوری کائنات میں اپنے نشان کہاں جو زمین گردش کرتی جا رہی ہے اس کی پوزیشن لمحہ بلمحہ چینج ہوتی جا رہی ہے، اور اگر ایک گھنٹہ ایک انسان نے کوئی کام کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، تو وہ ایک گھنٹہ زمین جدھر ریوالو جتنا کی ہوگی اتنے اس کے اندر
فضا میں اس کے نشان چھوٹ جائیں گے۔ اسی طرح جو کوئی انسان اچھا کام کر کے چھوڑ جاتا ہے اور کوئی اس کو اگر فالو کرتا ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فالوورز جو ہے وہ جن کی بات مانی جاتی ہے، جو امام ہوتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ کام کر جاتے ہیں۔ جہاں جہاں کوئی فالوور کام کرے گا اس کا ایک حصہ اس کے امام تک بھی جائے گا۔ تو اس لیے بہت دھیان ہمیں ان چیزوں کا بھی کرنا ہے کہ کہیں ہم کوئی کسی بدعت کو آگے پروموٹ کر کے تو نہیں جا رہے، کیونکہ جتنا کوئی اس بدعت کو فالو کرے گا اس کا گناہ بھی ہمارے لیے لکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی ہم اچھا کام شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام شروع کر جاتے ہیں، تو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں کہ کثرت تعداد اس کو فالو نہ بھی کرے، آپ کو اتنے ویوز نہ بھی ملیں، آپ کو اتنے فالوورز نہ بھی ملیں، لیکن ایک اگر ہماری نیت اچھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور فرض کریں ان میں سے کوئی ایک بندہ اس کو سن لیتا ہے اور اس کے بعد وہ بہت آگے نکل جاتا ہے اچھے کام کرنے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کمی ہماری اپنی ذات کی وجہ سے رہے گی کہ ہم خود نہیں کام کر سکے، وہ اس بندے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایک چیز جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ایک کھلی کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہی امام مبین جو ہے کھول کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ سو جن کے ہاتھ دائیں ہاتھوں میں دی جائے گی وہ کیا کریں گے؟ خود بھی خوش ہوں گے اور اپنے اعمال نامے دوسروں کو بھی دکھا رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری قبول کر لے گا، میری کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا وراء ظاہری ہی، کمر کے پیچھے سے جن کو پکڑائے جائیں گے اعمال نامے، ان کے چہرے تو پہلے ہی خوف کے مارے سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور وہ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ کاش میری کتاب میرے ہاتھ میں نہ دی گئی ہوتی، کاش اتنے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ یہاں کھڑے ہیں، کاش ایک میں ہی مس ہو جاتا کہ میرا اعمال نامہ مس پلیس ہو جاتا۔ لیکن لکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی احصیناہ ہو، وہ شمار کر کر کے لکھ رہی ہے، کرامن کاتبین اس کے حکم سے ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، نینو سیکنڈ میں بھی ہر عمل کو ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے بھی کچھ کر کے بھیج دیں اور پیچھے اپنے ایسی کوئی چیز چھوڑ جائیں، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں، نیک اولاد چھوڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب انسان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، جس میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ دفنانے کے بعد اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔